بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اعتماد اللہ پر رکھے تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر رکھے تو کمزوری بن جاتی ہے۔ خود کو مصروف رکھو تاکہ اداسی کے لیے وقت نہ بچے۔ یہ اس لیے نہیں کہ تم اپنے جذبات سے بھاگ رہے ہو، بلکہ اس لیے کہ تم اپنی زندگی کو مقصد سے بھر رہے ہو۔ ناریل کے فانی کو پیٹ کا سکون بخشنے والا مشروب تصور کیا جاتا ہے۔ اسے باقاعدگی سے استعمال کرنے سے کھانا جل ہضم ہو جاتا ہے۔ معدے میں بڑھتی ہوئی تیزابیت سے نجات پانے کے لیے ناریل کا فانی نعمت خدا بندی ہے۔ دماغ کو تیز رکھنا چاہتے ہو تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کیا کریں۔ نیند کی کمی چہرے کی سکن کو بھی متاثر کرتی ہے۔ خوشبو بینائی کی کمی کو دور کرنے میں مفید ہے اور اچھی خوشبو ذہنی قوت کو بڑھاتی ہے۔ ناظرین، غزوہ احد میں ایک بار مسلمانوں پر بڑا سخت وقت آئے۔ مشرکین کے ایک مشہور شاہ سوار عبداللہ بن قمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر تلوار سے وار کیا۔ اس کے نتیجے میں لوہے کی ٹوفی یا خود، جسے جنگ میں سر اور چہرے حفاظت کے لیے اوڑا جاتا تھا، اس کی 2 کڑیاں چہرے کے اندر دنس گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس خون آلود ہو گئی۔ صحیح بخاری کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعی دانت توڑ دیا گیا، سر مبارک کو زخمی کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون پھونچتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا، اس کا دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ ناظرین، کھجور کی طرح ناریل کی بھی بہت سی اقسام ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ناریل کی تقریباً 100 سے زائد اقسام ہیں۔ ایسے افراد جو ہائی بلڈ پریشر کا شکار رہتے ہیں، ان کے لیے ناریل کا فانی نہایت مفید ہے، کیونکہ اس میں پوٹاشیم خاصی مقدار میں پایا جاتا ہے جو دل کی صحت اور بڑھتے ہوئے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تعلق یمن کے مشہور قبیلہ دوس سے تھا۔ قبیلہ دوس کے ایک بڑے سردار طفیل بن عمر دوسی اپنے ساتھیوں سمیت صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ طفیل بن عمر نے مکہ مکرمہ میں نبوت کے 11ویں سال اسلام قبول کیا تھا، مگر ان کی قوم نے اسلام لانے میں تاخیر کی، جس کا انہیں شدید رنج تھا۔ وہ اپنی قوم سے سخت ناراض تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دن وہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، اپنی قوم کے اسلام نہ لانے کا شکوہ کر رہے ہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، ان دوسنا اسد و عبد، دوست قبیلہ کے لوگ نافرمان اور اسلام کے منکر ہیں، یعنی انہوں نے اسلام لانے سے انکار کیا ہے۔ جب بدعا کے لیے درخواست کی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند فرمائے۔ لوگوں کو محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوست کے لیے بدعا کرنے لگے ہیں۔ ان کی زبانوں سے بے اختیار نکلا، ہلاکت دوسن، دوست قبیلہ ہلاک و برباد ہو گئی، اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اللہ کے رسول کی بدعا انہیں تباہ کر دے گی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، خلق عظیم کے مالک تھے۔ دوست قبیلہ کے سردار کی درخواست کے برعکس فرما رہے تھے، اللہم اہد دوسن وآت بہم، اے اللہ دوست کو ہدایت عطا فرما اور انہیں مسلمان کر کے ہمارے پاس بھیج دیں۔ ناظرین، رات کے وقت 3 کھجوریں کھا لینے سے زندگی بھر معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ دن میں صرف 2 کیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہوتا ہے۔ کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے دودھ پینا بے حد فائدہ مند ہے، کیونکہ دودھ کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ ناظرین، روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے ممانعت ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کرے، یا وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھیں، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ایک صحابی سلمہ بن سہر بیاضی رضی اللہ عنہ نے غلطی سے روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے ازدواجی تعلقات استوار کر بیٹھے۔ روزے فرض ہونے کے بعد غالباً یہ پہلی غلطی تھی جو کسی صحابی سے سرزد ہوئی۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس غلطی کا مرتکب شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، میں تو ہلاک و برباد ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وما ذاکا، ساتھی کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ عرض کیا، اللہ کے رسول، روزے کی حالت میں دن کے وقت
اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات کا مرتکب ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل تجد رغبۃ تعتقها، کیا تمہارے پاس آزاد کرنے کے لیے غلام ہیں؟ اس نے عرض کیا، جی نہیں، میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس غلام کہاں؟ ارشاد فرمایا، فہل تستطيع ان تصوم شہرین متتابعین، کیا تمہارے پاس 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے کی استطاعت ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، میں 2 ماہ کے مسلسل روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ اس نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، میں 2 ماہ کے مسلسل روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ مسلسل روزوں سے مراد یہ ہے کہ 60 دن کے روزے بغیر ناغہ کیے رکھے جائیں۔ جب اس نے اس سے بھی معذرت کی تو ارشاد فرمائے، فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تُطْعِمَ 60 مسکینا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہو؟ وہ صحابی کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے پاس انہیں کھانا کھلانے کی سکت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص اپنے سر پر کھجوروں کا ٹوکرا اٹھائے ہوئے حاضر خدمت ہوا۔ کھجوروں کا ٹوکرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منتظر شخص کو بلایا اور ارشاد فرمایا، اذهب بهذا فتصدق به، کھجوروں کے اس ٹوکرے کو لے جاؤ اور اسے کفارے کے طور پر صدقہ کر لو۔ وہ کہنے لگا، والذی بعثک بالحق، جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس کی قسم، اس پورے مدینے میں ہم سے زیادہ کوئی محتاج گرانا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی تو مسکرا دی۔ ارشاد فرمایا، اذهب فاطعمہ اہلک، جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو اسے کھلا دو، تمہارے گناہ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ناظرین، انار کا رس خون کی کمی کو فوری دور کر دیتا ہے۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کا دماغ بھی کمزور ہوتا ہے۔ کم کھایا کرو، سانس کی بیماری نہیں ہوگی، نہیں کبھی آپ جلدی بوڑھے ہوگی۔ ناظرین، ناریل کا پانی جلد کی دلکشی اور چمک میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خشکی اور جلد سے متعلقہ امراض سے چھٹکارا پانے کے لیے ناریل کا پانی ایک بہترین حل ہے۔ ناظرین، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا تعلق انصار کے مشہور قبیلہ حضرت کی شاہ بنو سلمہ سے تھا۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی عمر صرف 18 سال تھی۔ یہ نہایت خوبصورت لمبے قد کے نوجوان تھے۔ ان کی آنکھیں بڑی موٹی موٹی، چمکتے ہوئے خوبصورت دانت، سفید رنگ اور گنگریالے بال تھے۔ یہ صرف ظاہری طور پر خوبصورت نہیں بلکہ باطن کے بھی نہایت اجلے تھے۔ اپنی قوم بنو سلمہ کے نمایاں افراد میں سے تھے۔ نہایت ذہین و فطین اور روشن دل و دماغ کے مالک تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت کرتے تھے۔ آپ کی مجلس میں بیٹھے رہتے، قرآن سیکھتے اور اسے حفظ کرتے۔ انہوں نے جلد ہی قرآن کریم کو حفظ کر لیا۔ یہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جن کو مکمل قرآن کریم حفظ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے خوب محبت فرماتے تھے۔ ایک بار ان کی زندگی میں ایک بڑا اہم واقعہ رونما ہوا۔ ان کا گھر سنیت الوداع کے قرب و جوار میں تھا، جہاں آج کل مسجد قبلتین ہیں۔ وہاں کے لوگ مسجد نبوی میں تمام نمازوں کے لیے تو نہیں آ سکتے تھے، اس لیے بنو سلمہ نے وہاں مسجد بنا رکھی تھی۔ اس مسجد کے امام سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک دن یہ معمول کے مطابق لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ مقتدیوں میں ایک نوجوان بھی تھا جو سارا دن محنت مزدوری کر کے آیا تھا۔ وہ سارا دن باغوں اور کھیتوں کو پانی پلاتا رہا تھا۔ جب کہ رات طویل ہوتی چلی گئی تو کچھ دیر تو اس نوجوان نے صبر کیا اور پھر آہستہ سے سب سے باہر نکل آئے۔ اکیلے ہی نماز پڑھی، اونٹنی کی نکیل پکڑی اور گھر کو روانہ ہو گئے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی تو لوگوں نے انہیں اس نوجوان کی حرکت کے بارے میں بتائے۔ یہ ایک بڑا منفرد واقعہ تھا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یہ شخص منافق ہے۔ اگلے روز اس نوجوان کو بھی معلوم ہو گیا کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے اسے منافق کہا تھا۔ یہ شکایت لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق کہ یہ ایک عام سا آدمی تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اسے حسن اتفاق کہیے
کہ جب یہ مسجد نبوی میں بارگاہ رسالت مآب میں پہنچا تو سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ اس نوجوان نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، اپنے کھیتوں کو سارا دن پانی دیتے ہیں اور شدید محنت کرتے ہیں۔ معاذ ہمیں بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ کل انہوں نے نماز میں سورۃ البقرہ پڑھی، میں تھکا ہوا تھا، اس لیے میں نے جماعت سے الگ ہو کر نماز پڑھ لی اور گھر چلا گئے۔ اب ان کا یہ خیال ہے کہ میں منافق ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تسلی سے اپنے صحابی کی گفتگو سنی اور پھر سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ، جن سے آپ شدید محبت کرتے تھے، انہیں ارشاد فرمائے، افتان انت افتان انت افتان انت، کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ جب تم لوگوں کو امامت کرواؤ تو سورۃ الشمس اور سبح اسم ربک الاعلی واللیل اذا یغشی جیسی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کرو۔ تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بڑی عمر کے لوگ، ضعیف اور اصحاب حاجت لوگ ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھو۔ ناظرین، جس گھر میں روزانہ صبح اور رات کے وقت سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھی جائے وہاں جادو اثر نہیں کرتا۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ دہی میں موجود اجزاء دماغ کے ان حصوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جو تکلیف اور پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ دہی کھانے سے قوت فیصلہ مضبوط ہوتی ہے۔ شام کے وقت پیاز استعمال کرنے سے آپ کو بواسیر ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ حافظ کبیر قاضی ابو احمد الاسال رحمہ اللہ کی جب وفات ہوئی اور ان کے بیٹے تعزیت کے لیے بیٹھے تو سیاہ لباس پہنے ہوئے دو آدمی آئے اور خوب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں تو کہنے لگے، ہم مغربین مراکش کے شہر آماد سے نکلے تھے کہ شیخ سے حدیث سننے کا شرف حاصل کریں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک دیہاتی سے ایک اونٹ ادھار لیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ مدینہ میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض کی ادائیگی کا تقاضا نہایت ناشستہ انداز میں کی۔ صحابہ کرام بھی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور اس کی بیہودہ گفتگو سن رہے تھے۔ اس دیہاتی کا لہجہ بڑا ہی غیر مناسب تھا۔ صحابہ کرام یہ گفتگو برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ اسے اس گستاخی کی سزا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا ارادہ بانپ لیا اور انہیں منع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، دغوہ فإن لصاحب الحق مقالہ، ایسا نہ کرنا، اس کی گستاخی کو نظر انداز کر دو، کیونکہ حقدار کو صاحب بات کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس بدو کو اس کے اونٹ جیسا اونٹ دے دو۔ عرض کی گئی کہ ہمارے پاس جو اونٹ ہیں اس بدو کے اونٹ سے افضل اور بہتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بہتر اونٹ ہیں وہی اس دیہاتی کو دے دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فإن من خیرکم احسنکم قضاء، تم میں بہترین لوگ وہی ہیں جو لوگوں کے واجبات آسان طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو نمک اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگانے سے درد غائب ہو جائے گا۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو صاف کرتا ہے اور معدے کی ہر قسم کی خرابی کا علاج ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے کبھی مثانے کی تکلیف کی شکایت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ بازاری کھانوں سے اجتناب کرے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائے، پھر گرینڈ کر کے جوس بنا کر صبح نہار منہ پی لیں۔ ناظرین، شکرکندی کھائے کرو، اس سے سر کے بال کالے اور مضبوط ہو جاتے ہیں، لیکن اسے کھانے کے بعد کبھی کوئی مشروب نہ پیئے۔ پھنسے ہوئے سوم اور پھنسے ہوئے کلونجی پانی میں ابال کر پی لیں، شوگر ختم ہو جائے گی۔ روزانہ 1 چمچ لیموں اور ادرک کا رس پینے سے بڑھتا ہوا فیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ نظر کی کمزوری ہے تو گاجر کھایا کریں، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی آپ کے گھٹنے میں درد کی شکایت نہیں ہوگی۔ ناظرین، ناریل کے پانی میں پائی جانے والے الکلائن جسم میں موجود پی ایچ لیول کو متوازن رکھتی ہیں۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے پی ایچ کم ہو جاتی ہیں۔ ناریل کے پانی میں چونکہ پوٹاشیم کی خاص مقدار پائی جاتی ہے، لہٰذا اسے باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے اعصابی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ایسے افراد جو ہائی بلڈ پریشر کا شکار رہتے ہیں، اگر وہ اپنی روزمرہ زندگی میں ناریل کا پانی بکثرت استعمال کریں
تو نہ صرف خون کی گردش بہتر ہو جائے گی بلکہ ان کا بڑھا ہوا بلڈ پریشر بھی نارمل رہے گا، کیونکہ نارمل بلڈ پریشر سے دل کی بیماریوں کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ گردوں کی پتھری سے چھٹکارا پانے کے لیے ناریل کا پانی بہت مفید مشروب ہے۔